اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ کی ذات سے ڈرو۔ نمبر 2 وقولو، اور جب بھی تم کوئی بات کرو قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کہو۔ اتقوا اللہ کے اوپر پچھلے جمعے بات ہوئی تھی کہ ہر حال میں اللہ کی ذات کو خوف رکھنا، نیکی کر رہے ہیں تب بھی اللہ کی ذات کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ ڈر ہونے کا مطلب یہ ہے اس کو رب مانو، اپنے آپ کو مربوب مانو، اس کو حاکم مانو، اپنے آپ کو محکوم مانو، اس کو خدا اللہ مانو کہ میرا اللہ ہے، اور اپنے آپ کو چھوٹا اور فقیر اور محتاج مانو۔ اللہ کی ذات کو طاقت والا مانو، اپنے آپ کو سمجھو کہ میں نے اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن پیش ہونا ہے، ساری زندگی جو ہے جو گزار کر جاؤں گا میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ یہ ہے اتقوا اللہ۔ پھر اس حالت کے اندر انسان اپنی زندگی کو یوں گزارے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے، سمجھے میرے عزیز، کوئی غلط کام نہ کرے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ سمجھ لو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لو اتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتا۔ اور یاد رکھو جس انسان کو اللہ کی ذات کا خوف نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اور وہ گناہ کر کے اس کے اوپر خوش یا راضی ہے، سمجھو ایمان کا خطرہ ہے کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، توجہ رکھنا، ایک انسان سے کیا ہے بھائی، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر غلطی ہر مسلمان سے ہوتی ہے، گناہ ہر مسلمان سے ہوتا ہے۔ غلطی ہو جانے کے بعد اگر اس فکر کے اندر ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر انسان توبہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا پہلی چیز ہے اتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، نیکی کر کر بھی اور گناہ کر کے بھی۔ نیکی کرنے کے بعد یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی تھی، اس کی توفیق سے میں نے یہ نیکی کی ہے، اب قبولیت کے لیے انسان ڈرے کہ اللہ پاک سے قبول کر لے۔